درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے کوثر، اپنے ٹھنڈے اور خوشگوار پانی کی سبیل تیار رکھ کہ 3 دن کے پیاسے تیرے کنارے جلوہ فرمائیں گے۔ اے طوبیٰ، اپنے سائے کے دامن اور دراز کر، کربلا کی دھوپ کے لیٹنے والے تیرے نیچے آرام لیں گے۔ آج میدان کربلا میں جنتوں سے حوریں سنگار کیے ٹھنڈے پانی کے پیالے لیے حاضر ہیں۔ آسمان سے ملائکہ کی لگاتار آمد نے سطح ہوا کو بالکل بھر دیا ہے، اور پاک روحوں نے بہشت کے مکانوں کو سونا کر دیا۔ خود حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے اپنے بیٹے لاڈلے حسین کی قتل گاہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ریش مبارک اور سر اطہر کے بال گرد میں اٹے ہوئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بندھا ہوا ہے۔ دست مبارک میں ایک شیشہ ہے جس میں شہیدوں کا خون جمع کیا گیا ہے، اور اب مقدس دل کے چین پیارے حسین کے خون بھرنے کی باری ہے۔ غرض آج کربلا میں حسینی میلہ لگا ہوا ہے۔ حوروں سے کہو کہ اپنی خوشبودار چوٹیاں کھول کر کربلا کا میدان صاف کرے کہ تمہاری شہزادی، تمہاری آقائے نعمت فاطمہ زہرا کے لال کے شہید کرنے اور خاک پر لٹائے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ رضوان کو خبر دو کہ جنتوں کو بھینی بھینی خوشبوؤں سے بسا کر، دلکش آرائشوں سے آراستہ کر کے دلہن بنا رکھے کہ بزم شہادت کا دولہا بہتے خون کا صحرا باندھے، زخموں کے ہار گلے میں ڈالے، عن قریب تشریف لانے والا ہے۔ ساعت آہو بکاؤ بے قراری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی۔ ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں سب شہید، اب امام بے کسو تنہا کی باری آ گئی۔ امام نے شمر خبیث کو خیمہ اطہر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، خرابی ہو تمہارے لیے، اگر دین نہیں رکھتے اور قیامت سے نہیں ڈرتے تو شرافت سے تو نہ گزرو۔ میرے اہل بیت سے اپنے جاہل سرکشوں کو روکو، دشمن ادھر سے باز رہے۔ اب 4 طرف سے امام مظلوم پر، جنہیں شوق شہادت ہزاروں دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا کر کے لایا ہے، نرغا ہوا۔ امام داہنی طرف حملہ فرماتے تو دور تک سواروں اور پیادوں کا نشان نہ رہتا، بائیں جانب تشریف لے جاتے تو دشمنوں کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑتا۔ خدا کی قسم، وہ فوج اس طرح ان کے حملوں سے پریشان ہوتی جیسے بکریوں کے گلہ پر شیر آ پڑتا ہے۔ لڑائی نے طول کھینچا ہے، دشمنوں کے چھکے چھوٹے ہوئے ہیں۔ ناگاہ امام کا گھوڑا بھی کام آ گیا۔ پیادہ ایسا قتال فرمایا کہ سواروں سے ممکن نہیں۔ 3 دن کے پیاسے تھے۔ ایک بدبخت نے فرات کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ دیکھیے کیسا چمک رہا ہے، مگر تم اس میں سے ایک بوند نہ پاؤ گے، یہاں تک کہ پیاسے ہی مارے جاؤ گے۔ فرمایا، اللہ تجھ کو پیاسا قتل کرے۔ فوراً پیاس میں مبتلا ہوا، پانی پیتا، پیاس نہ بجھتی، یہاں تک کہ وہ پیاسا ہی مر گیا۔ حملہ کرتے اور فرماتے، کیا میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ ہاں ہاں، خدا کی قسم، میرے بعد کسی کو قتل نہ کرو گے جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا کی ناخوشی کا سبب ہو۔ خدا کی قسم، مجھے امید ہے کہ اللہ تمہاری ذلت سے مجھے عزت بخشے اور تم سے وہ بدلہ لے جو تمہارے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ خدا کی قسم،
تم مجھے قتل کرو گے تو اللہ تم میں پھوٹ ڈالے گا اور تمہارے خون بہائے گا اور اس پر راضی نہ ہوگا، یہاں تک کہ تمہارے لیے دکھ دینے والا عذاب چند در چند بڑھائے گا۔ جب شمر خبیث نے کام نکلتا نہ دیکھا، لشکر کو للکارا، تمہاری مائیں تم کو پیٹیں، کیا انتظار کرتے ہو؟ حسین کو قتل کرو۔ اب چار طرف سے ظلمت کے ابر اور تاریکی کے بادل فاطمہ کے چاند پر چھا گئے۔ زرع بن شریک تمیمی نے بائیں شانہ مبارک پر تلوار ماری، امام تھک گئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، 33 زخم نیزے کے، 34 گھاؤ تلواروں کے لگے ہیں، تیروں کا شمار نہیں، اٹھنا چاہتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ اسی حالت میں سنان بن انس نخعی شقی ناری جہنمی نے نیزہ مارا کہ وہ عرش کا تارا زمین پر ٹوٹ کر گرا۔ سنان مردود نے خولی بن یزید سے کہا سر کاٹ لے، اس کا ہاتھ کانپا۔ سنان ولد الشیطان بولا تیرا ہاتھ بیکار ہو، اور خود گھوڑے سے اتر کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے 3 دن کے پیاسے کو ذبح کیا اور سر مبارک جدا کر لیا۔ شہادت جو دلہن بنی ہوئی سرخ جوڑا جنتی خوشبوؤں سے بسائے، اسی وقت کی منتظر بیٹھی تھی، گھونگھٹ اٹھا کر بے تابہ نہ دوڑی اور اپنے دولہا حسین شہید کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئی۔ فصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہ و اعدائہم الظالمین۔ اس پر بھی صبر نہ آیا، امام کا لباس مبارک اتار کر آپس میں بانٹ لیا۔ عداوت کی آگ اب بھی نہ بجھی، اہل بیت کے خیموں کو لوٹا، تمام مال اسباب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا زیور اتار لیا، کسی بی بی کے کان میں ایک بالی بھی نہ چھوڑی۔ اللہ عز و جل واحد قہار کی ہزار ہزار لعنتیں ان بے دینوں کی شقاوت پر، زیور درکنار، اہل بیت کے سروں سے دوپٹے تک اتار لیے، اب بھی مردودوں کے چین نہ پڑا۔ ایک شقی ناری جہنمی پکارا، کوئی ہے کہ حسین کے جسم کو گھوڑوں سے پامال کر دے؟ 10 مردود گھوڑے کداتے دوڑے اور فاطمہ کی گود کے پالے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے پر کھیلنے والے کے تن مبارک کو سموں سے روندا کہ سینہ و پشت نازنی کی تمام ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہ و اعدائہم الظالمین۔